یہ جو شہر ہیں، یہ آبادیاں ہیں، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور یہ لہلہاتی کھیتیاں ہیں، یہ پھل فروٹ دیتے ہوئے باغات ہیں، اور یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں ہیں، اور ہم کو جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، آبادیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، شاندار پارکس ہیں، کیا کیا ہے دنیا کے اندر، اور بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں رہے گا، ایک چیز بھی اس میں سے نہیں رہے گی، سب کو اللہ ختم کرے، سب کو۔ دو سور پھونکے جانے والے، ایک فرشتہ ہے، اس کا نام اسرافیل ہے، اور اس کے ہاتھ میں سینگ کی شکل میں کوئی چیز ہے جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، وہ بہت بڑی ہے اس کے حساب سے، فرشتے کے حساب سے۔ فرشتہ اپنے منہ میں پھونک مارنے کے لیے، جیسے پھونک مارنے سے آواز نکلتی ہے، اس طرح پھونک مارنے کے لیے وہ اپنے منہ میں لے کے ٹھہرا ہوا ہے، آج بھی اور صدیوں سے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اس فرشتے کا دھیان اور کان اللہ کے آواز کی طرف ہے، بس وہ صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور اسی حالت میں کھڑا ہوا ہے، صدیوں ہزاروں صدیوں سے کھڑا ہوا ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی تب سے کھڑا ہوا۔ بس وہ اس کا انتظار یہ ہے کہ کب اللہ حکم فرمائے تو وہ سور پھونکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن میں کہا گیا، ایک نفخہ واحدہ ہے اور ایک نفخہ ثانیہ ہے، دو مرتبہ سور پھونکے جانے کا قرآن میں ذکر ہے۔ پہلی دفعہ سور پھونکے گا، اس سے ایک ایسی آواز اس دنیا میں آئے گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، اور سب کے سب لوگ اسی وقت مر جائیں گے۔ اس وقت جتنے بھی رہیں گے زمین کے اوپر، کہیں مشرق مغرب شمال جنوب میں کہیں بھی ہوں گے، کوئی جاندار ہوگا، اسے اس سور کی آواز سے، اس کی دہشت سے، اس کے خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ جانا اور اسے موت آ جانا کمپلسری ہے، ضروری ہے، ایک بھی نہیں بچ سکے گا، ایک بھی جان والا نہیں بچ سکے گا۔ یہ سور پھونکا جانا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یوں اپنی اپنی عمر پوری کر کے تو لوگ مر رہے ہیں، یہ انفرادی طور پہ مر رہے ہیں، اجتماعی موت اس کائنات کی، اجتماعی موت اس کائنات کی اس طرح آنے والی ہے، بالکل برحق ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا ہونے والا ہے، سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، بہت غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو، حالانکہ قیامت کا زلزلہ قریب ہے اور زبردست ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت زبردست زلزلہ ہے وہ زمین کے حرکت کرنے کا زلزلہ نہیں ہے، زمین میں گیسز کی بہتات ہو جانے کی وجہ سے اس کے پریشر سے پھٹنے والا زلزلہ نہیں ہے، وہ زلزلہ سور پھونکنے کی وجہ سے ہونے والا ہے، آسمان سے آنے والی آواز ہے۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں جس کو دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی، میں کیا کر رہی ہوں اسے یاد نہیں رہے گا، بچہ کدھر وہ کدھر، اس کو کچھ احساس نہیں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، پیٹوں میں حمل ہوں گے، اس دہشت سے وہ حمل خود ہی ساقط ہو کے گر جائے گی، اس کی دہشت کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ،
لوگ نشے میں نظر آئیں گے، مبہوت، پریشان، ہونے گر رہے، ادھر جا رہے ادھر بھاگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سب شراب پی کے ناچ رہے ہوں اور بے حال ہو رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، یہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کی پکڑ ہوگی، وہ سخت ہوگی۔ یہ سور پہلا جس سے سب مریں گے، اور زمین پہ لاشیں پڑی رہیں، کیا ہوگا؟ اللہ زمین کو حکم دے گا، وہ پھٹے گی، جہاں لاش ہوگی وہ پھٹے گی، اندر لے لے گی، دفنانے والے تو کوئی ہے نہیں، کون ان کو دفنائے گا، کون قبر کھودے گا، سب مر چکے، کوئی بھی نہیں، تو اللہ فرشتوں کو بھی نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ یہ زمین کو حکم دے گا کہ بھئی نگل لو، تیرا حصہ ہے، تیرا نصیبہ ہے، اپنے پیٹ میں لے لے، جتنے پیٹ پر ہیں سب پیٹ میں جانے ہیں، سب جو ایک ایک کر کے چلے گئے وہ چلے گئے، جو اس دن جان تو وہ خود ہی پھٹے گی اندر لے لے گی، پھٹے گی اندر لے لے گی، سارے انسانوں کو اندر لے گی، پھر روئے زمین پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اسی سور کی دہشت سے وہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، اور ستارے لپیٹ لیے جائیں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، جیسے آج کل کپاس توڑی جا رہی ہے، اور آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ، ادھر جاؤ، فضا میں روئی کے چھوٹے 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 گالے اڑتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اب وہ خود ہی ہوا لے کے اڑتی رہتی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، نہ اس کا کوئی قدرداں ہے، نہ اس کا کوئی دیکھنے والا ہے، نہ وہ قابو میں آتے ہیں، نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ کوہ ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ اس دہشت سے ریت کا ڈھیر بن جائیں گے، پہاڑ ہے اتنا مضبوط چٹان کھڑا ہوا تو ریت باریک باریک ریت بن جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں وہ بالکل گل کر ہواؤں میں اڑ گئے، اور اتنے مہین و بے حیثیت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اس کو سمجھنے کے واسطے کہ آپ بند کمرے میں ہوں دن کے وقت میں، اور اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے میں آپ کی کھڑکی کے روشن دان سے یا چھت میں سے یا کہیں سے بھی ایک چھوٹے سے سوراخ سے دھوپ کی روشنی اندر آ رہی ہے، اس روشنی میں آپ دیکھیں تو وہ روشنی اس وقت اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس روشنی میں آپ کو مہین حقیر باریک باریک ذرے اڑتے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ سورج کے وہ دور والی روشنی میں نہیں نظر آتے، یعنی ابھی اس میں بھی ہیں لیکن ہمیں کئی نظر نہیں آتے، کچھ بھی کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسے اندھیرا کر دیا جائے اور اس میں تھوڑی سی باریک روشنی بہت تیز باہر سے آئے تو اس تیز روشنی میں نظر آتے ہیں، انہی آنکھوں کو نظر آتے ہیں۔ وہ جیسے بے حیثیت حقیر بے وزن ہیں، اللہ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اتنے بے حیثیت ہو جائیں، اللہ ان کو یوں ختم فرما دے، اور درخت تو وہ بھی نہیں رہیں گے، دریا تو وہ بھی نہیں رہے گا، سب پانی خشک ہو جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھر اللہ پاک اس زمین کو پھیلا دے، ابھی پھیلی ہوئی نہیں ہے نا، سب پڑے ہوئے ہیں، اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، سب کو پتا ہے، جو ہے پرنسپل صاحب کے ٹیبل کے اوپر گلوبل رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر کسی کو پتا یہ کیا ہے، یہ دنیا ہے، ایسی ہے دنیا، بالکل گول گیند کی مانی۔ تو اس پر اولین اور آخرین تمام انسانوں کو کھڑا کیا جانا ہے، تو کھڑیں گے، کیسے کھڑیں گے؟ یہ اب ایسی گول نہیں رہے گی بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سیدھی کر دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس دن زمین پھیلا دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، بالکل سیدھی کر دی جائے گی۔ جب وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی، أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو اندر ہے سب باہر کر دے گی،
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس زمین پر مہ برسائے گا. مہ کہتے ہیں ہلکی پھلکی بارش، ہلکی پھلکی بارش، آہستہ 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 گر رہی ہو، وہ جلدی جذب ہوتی رہتی ہے. 40 دن تک مہ برسایا جائے گا اور اس سے وہ پوری زمین کی جو سطح ہے وہ نم ہو جائے گی. جیسے کاشتکار پانی دیتا رہتا ہے تو زمین کی سطح نم ہوتی ہے، اور نم ہونے سے اس میں جو دانہ پڑا ہوا ہے اس دانے کو اوپر نکلنے میں مدد ملتی ہے، وہ ٹھونپل کی طرح اس نرم زمین سے باہر آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو جب نرم فرما دیں گے پھر حکم دیا جائے گا، فرشتہ دوسرا سور پھونکے گا تو اس زمین سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے کھیت میں دانے سے ٹھونپل اگ کے آتا ہے اوپر، ایسے اگ کے آ جائیں گے سب لوگ. سبھی ہر انسان اپنے سر سے نکلنا شروع ہوگا اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا زمین کے اوپر. اس وقت اس کے نہ کفن ہوگا نہ کپڑے ہوں گے، مادرزاد جیسے پیدا ہوا تھا ویسے نکل کے سیدھے کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے. سب سے پہلے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے نمودار ہوں گے، برآمد ہوں گے. اس کے بعد ان کی سارے اللہ کے بندے نکل کھڑے ہوں، اچھے برے، بادشاہ فقیر، سب اللہ کے سامنے ہوں، سب اس میدان میں ہوں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. مجرمین کو اس دن ڈامبر کے کپڑے پہنائے جائیں گے جس میں آگ لگی ہوئی ہوگی، اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. کیوں؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر بندے کو، ہر بشر کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ہر بندے کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. آپ نہ سوچیں کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں کا آخر حساب کب تک ہوتا رہے گا. وہ سریع الحساب، وہ بہت جلدی سے حساب لے لے گا، بہت آسانی سے حساب لے لے. سورج کی دنیا میں مثالیں ہیں. پہلے حساب ہوتا تھا کاغذ قلم لے کے گھنٹوں میں، اب حساب ہوتا ہے کیلکولیٹر کے اوپر سیکنڈوں میں اور منٹوں میں ہو جاتا ہے. کمپیوٹر نے اور بھی اس میں سہولتیں پیدا کر دی، اور آگے آگے کیا کیا ہوگا. ابھی ہم گاڑیوں میں جاتے تھے تو ٹول گیٹس کے اوپر رکنا پڑتا تھا اور چلر دینا پڑتا تھا، پھر واپس لینا پڑتا تھا، اور پھر وہ پورے حساب دیکھتا تھا کہاں سے کتنے کلومیٹر ہیں. پھر تو 5-5 10-10 منٹ بسا اوقات لگ جاتے تھے. پھر وہ 5 منٹ میں تبدیل ہو گئے. اب فاسٹ ٹیگ آ گیا تو کوئی بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں اور سیکنڈ بھر میں آپ کو گرین لائٹ میں نکل جا رہے ہیں. سیکنڈ بھر میں دوسرا نکلا، سیکنڈ بھر میں تیسرا نکلا. وہ سریع الحساب. اللہ دکھا رہا ہے کہ ہم کاموں کو تیز کر کر کے بتاتے ہیں، تیز کر کر کے بندوں سے کروا کے دکھا رہے ہیں. نہ ماننے والے مان لیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جو سخت مزاج ہیں، جو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، اس کائنات میں اپنی قدرت کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو پہچان. یہ سرعت حساب آپ کی قدرت ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے کرا دی. تو جو اللہ آپ کے ہاتھ سے یہ حساب کو تیز سے تیز کراتا جا رہا ہے، جو سیکنڈوں میں اور سیکنڈوں کے چند لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار بڑھا رہا ہے، اللہ رب العزت جب خود کرے گا تو اس کو کتنی دیر لگے گی؟ خربوں کا حساب لینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کفا بنا حاسبین، حساب لینے کو مددگار کی ضرورت نہیں. ہم تنہا حساب اکیلے لے لیں گے، حساب سب کا لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ٹائم نہیں لگے گا اس کے اندر. ہاں ٹائم دکھے گا لوگوں جو بہت گناہگار کفار و مشرکین کو 50,000 برس کا ایک دن دکھے گا. 50,000 برس کا آپ تصور کرو، 100 برس کی زندگی کتنی بڑی بڑی مصیبت انسان کے اوپر پڑی. 50,000 برس لگیں گے اس کو سمجھ میں آئیں گے کہ میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں. اور مسلمانوں کو 1000 برس محسوس ہوں گے. پھر ان میں اللہ والوں کو
आधा दिन महसूस होगा, किसी को घंटा भर महसूस होगा, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब निकला था कब्र से और कब जन्नत में चले गया, पता भी नहीं चलेगा। अपने अपने दीन, अपने अपने ईमान, अपने अपने ताल्लुक में अल्लाह, अपने अपने तक़वल्लाह की बरकत से ये फ़र्क होगा, लोगों के अपने महसूस करने में ये फ़र्क होगा। एक ही शख्स के लिए भी महसूस होता है। अगर आदमी यारों के साथ, दोस्तों के साथ किसी जगह पर बैठा हुआ हो, वहां पर अरे भाई टाइम कैसा गुजर गया पता ही नहीं चला, 4 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, तो उसको नहीं पता चला, उसे ऐसा लगा जैसे हम आधे घंटे से बैठे। और वहीं पर जो है कोई आदमी हो, लॉकअप में हो और पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ, वो सितम कर रहे हो, वो जुल्म कर रहे हो और उसके ऊपर ज़बान से भी तकलीफ दे रहे हो, जिस्मानी भी तकलीफ दे रहे हो, तो वो बेचारा आधे घंटे के बाद छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसा कि जो है हफ्ता भर सताया गया, उसे इतना सताया गया, ऐसा लगता है। तो होता यह है कि एक ही वक्त है, खुशगवार माहौल में आसानी से निमट जाता है, निकल जाता है, पता नहीं चलता, और नाखुशगवार माहौल में वही वक्त बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया किसी के हक में 50,000 50,000 सना 50,000 बरस की तरह होगा, और किसी के हक में सिर्फ 1000 सना होगा, 1000 साल के। और अहादीस से मालूम होता है कि बाज़ों के हक में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कितनी देर ठहरा था, मैं उसे लगेगा भी नहीं कि मैं कुछ यहां खड़ा हुआ था, ऐसा लगेगा। ये सब होने वाला है और ये सब कुरान में मौजूद है, कोई माने ना माने। अल्लाह ताला फरमा रहे व अन्न साअत आतियतुन ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। क़यामत आने वाली है, शक नहीं है। अगर किसी को शक होगा तो उसकी मर्जी, लेकिन उसके शक करने से अल्लाह ताला के फैसले बदल तो नहीं जाएंगे। अन्न साअत आतियतुन, क़यामत आने वाली है, ला रैब फीहा, इसमें कोई शक नहीं। व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और अल्लाह हर कब्र वाले को कब्र से निकालने वाला है, निकाल के अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब लेगा, किताब लेगा। अल्लाह ताला की जिस पे मेहरबानी हो गई उसका बेड़ा पार हो गया, और जिस पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त कर ली उसे दुनिया जमीन आसमान की कोई ताकत अल्लाह के किताब से, इक़ाब से बचा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। कितना बड़ा रुस्तम होगा, पहलवान होगा, फिरौन होगा, हिटलर होगा, कोई भी होगा, चल गई दुनिया में लोगों की दादागिरियां, लेकिन सबसे बड़े के सामने किसी की नहीं चल सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े के सामने किसी की नहीं चलती। और वो सब में दुनिया के बड़े बड़े कारून, हामान, शद्दाद, नमरूद, ये नामों से हो या आज के नामों से, सब के सब छोटे हैं और अल्लाह बड़ा है। जो अल्लाह को नहीं मानता उससे भी अल्लाह बड़ा है, और जो अल्लाह को छोड़कर किसी को मानते हैं उस माबूद से भी अल्लाह बड़ा है। जो सबका खालिक, सबका मालिक है, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है? उसका बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह पाक है। उस बड़े के सामने खड़े होना और अपने जिंदगी के किए धरे को बताना और उसमें छुटकारा पाना, ये आसान बात नहीं है। जिनके सामने क़यामत होगी, जिनके सामने महशर होगा, जिनके सामने वज़अ मीज़ान यानी तराजू के खड़े होने की हदीसें और आयतें होंगी, और जिन लोगों के सामने हमारे आका की बताई हुई सच्ची खबरें होंगी, क्या क्या होने वाला है सब कुछ बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। क़यामत से पहले क्या क्या होने वाला है इस दुनिया में जीते जीते, और क़यामत आने के बाद क्या क्या होने वाला है, सब है। अगर हमारी आंखों के सामने वो मनाजिर हो, बयान करने का मकसद यही था ना कि उम्मत के सामने ये मंजर हमेशा रहे, ताकि ये मंजर ही इस उम्मत को गफलत से नजात दिला सकता है। ये खबरें और इन खबरों पर यकीन ही हमारी जिंदगी की
بگاڑ کو سدھار میں تبدیل کر سکتا